اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز کتاب المؤمن کی 7ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے مومن کے خاص اعزازات و ثواب، حصہ دوم۔ اذان محترم، آج کی پہلی حدیث اور اس سیریز کی 62 نمبر حدیث ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست و ولی سے توہین آمیز سلوک کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے در پہ ہوتا ہے۔ بندہ مومن فرائض کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نافلہ ادا کر کے اور زیادہ قربت اختیار کرتا ہے، پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوبیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے سننے کے کان، دیکھنے کی آنکھ، حملے کا ہاتھ، سفر کا پاؤں ہوتا ہوں۔ اگر وہ دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، سوال کرتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں۔ میں کسی بات میں اتنا تردد نہیں کرتا جس قدر مومن کی موت میں، جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ میں مومن کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اذان محترم، آج کی قسط کی دوسری حدیث امام ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں کی مدد جلد سے جلد کرتا ہوں، اور مجھے کسی بات میں وہ تردد نہیں ہوتا جو مومن کی موت میں ہوتا ہے۔ میں اس کی بقا کا مشتاق ہوتا ہوں اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میں موت کو روک لیتا ہوں، وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں ایک بندہ مومن کے سوا کچھ نہ رہے، جب بھی مجھے ساری دنیا کے مقابلے میں کافی ہے، اور اس کی تنہائی کے لیے اس کے ایمان کو ایسا انیس و ہمدم بنا دیتا ہوں کہ اسے پھر کسی کی ہم نشینی درکار نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جان محترم، ایمان کا کس قدر معیار اور کس قدر اہمیت ہے کہ اگر دنیا میں ایک مومن بھی باقی رہ جائے تو اس کے ساتھی کی نسبت اس کا ایمان ہی اس کا انیس و ہمدم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اذان محترم، آج کی تیسری حدیث ابو جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مومن کے گناہ ریت کے ذرات اور سمندر کے پھین یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، جب بھی خدا بخش دے گا۔ دیکھو، اس خوشخبری سے خوش ہو کر گناہوں کی جرت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اذان محترم، آج کی چوتھی حدیث امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا مومن کو دنیا سے گناہ بخشنے کے بعد اٹھاتا ہے، پھر فرمایا خدا کی قسم ہم سب اسی طرح اٹھیں گے۔ یعنی جتنے بھی مومن ہیں، اب ان کے درجات جو بھی ہوں، لیکن لفظ مومن اس پر منطبق آتا ہو، تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا سے نہیں اٹھتا جب تک تمام گناہ اس کے بخشے نہ جائیں۔ اذان محترم، آج کی 5ویں حدیث ابو صامت کہتے ہیں، ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام نے فرمایا، ابو صامت بشارت ہو بشارت۔ پھر فرمایا، ابو صامت، خداوند عالم بندہ مومن کے گناہ بخش دے گا، خواہ وہ ایسے ہوں یا ایسے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، میں نے عرض کی اور اگر ان گنبدوں اور قبوں جیسے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخدا چاہے ان گنبدوں جیسے ہوں۔ آپ نے 2 مرتبہ قسم کھائی۔ سبحان اللہ۔ اذان محترم، آج کی 6ٹھی حدیث راوی کہتا ہے، میں نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے مکہ میں عرض کیا، مجھے ایک ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ کے اندر بیان کرنا۔ میں نے مکہ کے اندر جا کر عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا منا میں ملو۔ میں منا میں ملا اور عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں، بیان کرو۔ میں نے عرض کیا، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جسے صرف خداوند عالم جانتا ہے۔
حضرت نے فرمایا قیامت کے دن خداوند عالم اپنے مومن بندے کو روکے گا اور اس کے ایک ایک گناہ گنوائے گا، پھر انہیں معاف فرمائے گا، اور اس کی خبر نہ کسی مقرب فرشتے کو ہوگی اور نہ کسی نبی مرسل کو۔ دوسری حدیث میں ہے خدا بندہ مومن کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا جن کے بارے میں وہ یہ نہ چاہے گا کہ اسے باخبر کرے۔ اس کے گناہوں کو اشارہ ہوگا کہ حسنات میں بدل جائیں۔ قرآن مجید میں یہ بات یوں ارشاد فرمائی ہے، یہ لوگ وہ ہیں جن کے سیئات کو خدا حسنات میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 7ویں حدیث، حضرت امام ابو عبداللہ علیہ الصلوات والسلام نے فرمایا کافر دعا کرتا ہے تو خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ اس کی طلب پوری کرو کہ اس کی آواز بری سمجھتا ہے، اور جب مومن دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے اس کی حاجت روا کرنے میں دیر کرو، مجھے اس کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر قیامت کے دن خدا کہے گا میرے بندہ مومن، تو نے مجھے فلاں فلاں موقع پر پکارا تھا اور تیری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوئی تھی، اب تیرا ثواب یہ ہے۔ اس وقت مومن تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس ثواب و انعام کا مرتبہ دیکھ کر۔ عزیزان گرامی، آج کی 8ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابو عبداللہ علیہ الصلوات والسلام نے فرمایا جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو خدا اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس پر میری نگاہیں حیرت سے مڑیں۔ حضرت نے ارشاد کیا بے شک خدا اپنی مخلوق کے لیے بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی 9ویں حدیث، ابن ابی البلاد نے اپنے والد سے انہوں نے کسی عالم کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے دونوں کاتب اعمال فرشتے عالم بالا میں جاتے ہیں اور حضور خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا فلاں شخص مر گیا، حکم ہوتا ہے جاؤ قیامت تک اس کی قبر کے پاس عبادت کرو، نماز پڑھو، تکبیر و تحلیل کرو، اور جو عمل کرو اس کو اسی کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں حدیث، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے مومن کا خواب نبوت کا حصہ ہے، بعض لوگوں کو اس میں سے 3 حصے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 11ویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ الصلوات والسلام یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب خدا کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ہر بات سے بچاتا ہے، اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ثواب اسے دکھا دیتا ہے، اور جب کسی سے غضبناک ہوتا ہے تو اس نفس امارہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی بے مائگی اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال کبھی بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سے محبت کرے اور ہمیں ہر بری بات سے بچاتا رہے اور ہمارے دل میں بے نیازی پیدا کرے۔ عزیزان محترم، آج کی اس قسط کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مومن کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مومن بہن بھائیوں کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی مولا سے دعا ہے کہ ہمیں کسی بھی مومن کے لیے برا سوچنے کی یا برا کرنے کی کبھی کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہم مومن کے سامنے شرمندہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ دعا ہے کہ مولا امام زمانہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں اور ہمیں دین نصرت پر قائم و دائم رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔